بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ وارنٹ تو ان کے جاری ہو گئے ہیں اور وہ ضمانتی مچلقے جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کو بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصلہ کا ارادہ یہ ہے، جب اس کو ہرا نہیں سکے، دعوے تو سبھی نے کیے کہ اس کو نہیں بننے دیا جائے گا، سبھی نے، اور پھر حلف لینے سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو سکے۔ بہرحال ٹکراؤ تو ہے، اور وہ ادھر سے بھی ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، وہ تلے ہوئے وہ بھی ہیں، تلے ہوئے یہ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی، انہیں تو کسی نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے۔ اب تو سندھ کے بارے میں بھی تفصیلات آ گئی ہیں کہ وہاں بھی بہت سی سیٹیں جو ہیں چوری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی، اور بلوچستان میں بھی چوری کی گئی ہیں، پنجاب میں تو خیر صرف چوری ہی کی گئی ہیں، تو پختونخوا میں نہیں کر سکے، وہاں ظاہر ہے ماحول مختلف ہے، تو اب یہ کوشش کریں گے۔ ایک جناب بنایا گیا ہے پینل، ایک گلوکار ہے، ایک اینکر ہے، ایک کرکٹر ہے۔ کرکٹر تو خیر وہ ریٹائر ہونے کے باوجود کو پاپولر ہے، وہ اب جلدی آپ دیکھ لیں گے اس کو، یہ گروپ پاپولر ہوگا، اور جو اینکر ہے وہ پاپولر تھا، اب نہیں ہے، اور جو گلوکار ہے اس کا لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان کے جوتے کی تصویر کسی نے لی کہ عمران خان کے رضاکار تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے بھی ہیں، اور عجیب و غریب تجربے کرتے رہتے ہیں وہ، اور اس گلوکار کی تصویر لی اور بازار میں نکلا اور آدھے گھنٹے کا پون گھنٹے کا پروگرام کیا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے عمران خان کے، یا پشاوری چپل اور کس کی ہوتی ہے، اور یہ آدمی کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے، وہ خود بھی کہتا ہے لوگوں نے مجھے کام دینا بند کر دیا۔ بہرحال اس طرح کے بہت سے تجربے ہوئے ہیں۔ کسی شخص کی پاپولیرٹی اگر کم کی جا سکتی تو خمینی کی کم کر دی جاتی، قائد اعظم کی کم کر دی جاتی، بھٹو کی کم کر دی جاتی، 1970 میں جتنی بڑی کمپین تھی، شیخ مجیب الرحمان کی کم کر دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ بنیادی اصول ہے۔ دل جس طرف مائل ہو جائیں اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایران میں دیکھا ہے، افغانستان میں دیکھا ہے، مقبوضہ کشمیر میں دیکھا، ابھی اپنے آزاد کشمیر میں دیکھا ہے، اور کہیں بھی دیکھا ہے، الفت خریدی نہیں جا سکتی، اور شعبدہ بازی سے حاصل نہیں، شعبدہ بازی کا زمانہ گزر گیا، مہلت ختم ہو چکی ہے، اور یہ ایک جعل سازی ہے جو کچھ عرصے چلتی رہے گی۔ لوگ جو ہیں چونکہ مزاج میں مایوسی ہے اور منصوبہ بندی ہے نہیں، ساری انرجی کے تھارسس پہ لگاتے ہیں، ورنہ ان کا قصہ پاک ہے، یہ برف میں رکھی ہوئی دھوپ کی طرح پگھل رہے ہیں، اور ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے، ڈیلیور کیا کریں گے؟ افغانستان کے ساتھ تجارت تقریباً بند ہی ہے، اگرچہ دعویٰ ہے کہ وہ چمن والا بارڈر کھول دیا گیا، مگر معاہدہ خطرے میں، تناؤ اور کشیدگی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو بقول ان کے تنبیہ کی ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہوئی، لفظ تنبیہ انہوں نے استعمال تو نہیں کیا، مگر وہ تو جو کہتے ہیں وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ تو اس سے میرا یہ جو تاثر بھی تھا، کچھ معلومات بھی تھیں کہ 2 تھے، ایک بہاول نگر کا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ کراچی کے راستے بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے بندوبست کر لیا ہے۔ اور دیکھیے، چین سے ہم تو دور ہٹ رہے ہیں، ایسے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن چین تو بہرحال اپنا نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو شکست ہو، تو چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور یہ تو مطلب ٹیکنالوجی کیسی ہے، 5.2 بلین کے جہازوں کے سودے ہم کر چکے ہیں۔ 7 مئی کی جنگ کا نتیجہ یہ ہے۔ جسٹس سردار اسحاق کو کام سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، کوئی آزاد جج رہنے نہ پائے، کوئی آدمی اس ملک میں رہنے نہ پائے جو سچ بولتا ہو، جو انصاف کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ جو ہیں سجدریز ہو جائیں۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ نہیں سن رہے کسی کی، وہ
یعنی ایک ایسا آدمی جو جیسے ایک فیکٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا مینیجر ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی مثال بہت اچھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، جو ایک آدمی کی بات سنتے ہیں، وہ ان سے کہا، ایک تھے فقیر حسین صاحب جماعت اسلامی میں، وہ سیکٹری مالیات تھے، یہ بات ہے 70s کی، اور وہ واقعی فقیر حسین تھے. تو وہ جماعت اسلامی کے مالی حالات اس وقت ایسے ہی تھے، یہ تو رفتہ رفتہ مڈل کلاس میں لوگ چلے گئے، بچے پڑھ لکھ گئے، مالی حالات چندہ بہتر ملنے لگا، اگرچہ پاپولیرٹی برائے نام رہ گئی. تو وہ اپنا وہ اصول یہ تھا کہ پینسل جو ہے وہ جسے کچی پینسل کہتے تھے، اس سے لکھا جاتا تھا، تو وہ پینسل واپس کریں تو نئی پینسل لے لیں. تو مولانا مودودی نے ان سے کہا کہ نئی پینسل دے دیں، یہ میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا بھیج دیں گے تو دے دوں گا، اصول ہے سب کے لیے. تو سہیل آفریدی ان میں سے ہیں. فقیر حسین تو خیر بہت ہی نیک آدمی تھے، میں ان سے تشبیہ نہیں دے رہا. فقیر حسین جیسا آدمی تو میں نے زندگی میں گنتی کے ہی دیکھے ہیں. درویش ایسے لوگ جو ہیں 1 in a million نہیں ہوتے. جماعت اسلامی کے پرانے لوگ بہت مخلص تھے. اب تو آگے خطیب، تو وہ انہوں نے ملاقاتوں سے انکار کیا، بلٹ پروف گاڑیاں واپس بھیجیں. محسن نقوی اس پہ بہت ناراض ہے، فوراً اس نے بلوچستان بھیجی. وہ بلوچستان والا بھک منگا جو ہے اس نے فوراً کہا مجھے دے دیں، بھلے لیں. ہاں جی. اور محسن نقوی جو ہے وہ تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بنا. سہیل آفریدی بالکل علی امین گنڈا پور سے متضاد ہے. میں 1-2 واقعات آپ سے عرض کرتا ہوں جو پہلے شاید کسی نے آپ کو بتایا نہ، ممکن ہے بتائے بھی ہوں، میں ہر چیز تو نہیں سنتا، ہر چیز تو نہیں پڑھتا. انہوں نے عمران خان نے ایک دفعہ سے پوچھے جو آئی جی لگا ہے یہ تمہاری مرضی سے لگا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تمہارا صوبائی حکومت کا اختیار ہوتا ہے. اور نواز شریف کے زمانے میں بڑا پڑا تھا 88 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بنی تھے، تو آئی جی حضور نے کہا تھا آئی جی میری مرضی کا اور اپنی مرضی کا. خیر انہیں سپورٹ حاصل تھی ایجنسیوں کی اس وقت اور فوج کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی. بہرحال وہ آئی جی تو صوبے کی مرضی ہے. سندھ میں تو یہ کبھی سوال نہیں اٹھتا کہ مرکز اپنا بھیجے بلوچستان میں، تو ممکن ہے کچھ کرتے ہوں مداخلت. تو انہوں نے کہا نہیں میری مرضی کا. تو کہ احتجاج کرو، پبلک کرو، عدالت میں جاؤ، لیکن نہیں کیا. علی امین گنڈا پور کے سب سے اچھا دوست کون تھا؟ اگر آپ ابھی میرے ٹیلی فون پہ، جن لوگوں کے پاس میرا ٹیلی فون ہے، وہ اس پہ اس کا نام لکھ کے بھیج دیں تو 1000 روپے انعام ہے، جو آدمی سب سے پہلے لکھ کے بھیج دے اس کو. علی امین گنڈا پور کا سب سے اچھا دوست تھا محسن نقوی. عمران خان نے کہا کہ تم نے اس کے لیے اس سے کیوں ملاقات کی ہے، اور بہت سخت لفظ استعمال کیا، گالی نہیں تھی، لفظ سخت تھا بہت. اس نے کہا آپ میرے لیڈر ہیں، آپ میرے قائد ہیں. اچھا یہ جو علی امین آپ کو نظر آتا تھا یہ علی امین ایک اور بھی علی امین ہے. آپ میرے قائد ہیں، میرے موضوع، میرے فلاں ہیں، میں تو آپ کی رہائی کے لیے. انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے تم سے میری رہائی کے لیے کوشش کرو، اس سے ملو، میں تو خوش ہوں جیل میں نے کب التجا کی ہے. تو مگر وہ ملتے ہی رہے اس سے، اور اس کے ساتھ مفاہمت سے ہی وہ وزیر اعلیٰ رہے. اور لیکن اب تو ٹمپریچر افریدی نے بڑھا دیا ہے، محسود سے اور افریدی سے. ویسے تو پشتونوں کا اوورآل مزاج یہی ہے، تو یہ خاص طور پہ محسود جو ہیں اور افریدی جو ہیں، یہ جو لوگ تھوڑی بہت بھی تاریخ پڑھتے ہیں اور قبائل کے مزاج سے آشنا ہے، وہ یہ ڈٹ جائیں تو ڈٹ جائیں. وہ مجھ سے پوچھتے رہے تھے پرسوں، ایک صاحب اخبار میں یہی محاورہ آپ کیا لکھتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی. میں نے کہا انگریزی کا محاورہ ہے یار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی، جو جان دے دیتے ہیں. ملا عمر نے، مطلب میں ملا عمر کے نظریات کا بالکل قائل نہیں، طالبان کا ہی قائل ہوں، ایرانی اسلام کا بھی قائل نہیں ہوں. اسلام اور ہے، ایک لمبا موضوع ہے، اور میں جھجکتا ہوں اس پر بات کرنے سے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن جو ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے اور جو ہم نے سیرت پڑھی ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو ایران اور افغانستان میں ہے. تو لیکن وہ ملا عمر سے جب کہا گیا کہ اس کو حوالے کر دو اسامہ بن لادن کو، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے،
جس کو پناہ دے دی جاتی ہے اس کو پناہ دے. اصل کو اس نے کہا پشتون روایات ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قبیلے پہ اور نسل پہ فخر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے جب آخری خطبے میں یہ علماء دین ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کسی کالے کو، گورے کو، عربی کو، اجمی پر اور کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے تو کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. یہ اسلام کا اصول ہے جو پناہ دی جائے. تو ایون یہ دور جاہلیت میں بھی عربوں میں تھا، پناہ دے دیتے تھے تو دے دیتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے ہمارے قبیلے کا دستور ہے، وہ کہتے تھے میں نے پناہ دی ہے بس. تو چیزیں تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب اور کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو آپ کو بتا چکا ہوں 28 کو جناب نان بھائیوں کی ہڑتال ہے. ابھی تک تو مذاکرات کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی دباؤ وغیرہ ڈال رہے ہوں گے کیونکہ اس حکومت کو بات کرنی نہیں آتی، ورنہ مرید کے میں بات کی جا سکتی تھی. وہ تو مطلب منت ترلے کر رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے. تو دوسرے شہروں میں بھی کرنا چاہتے، وہ پاسبل نہیں ہے. 14 روپے میں چپاتی بیچی نہیں جا سکتی. یہ اطلاع بالکل درست ہے کہ گندم بہت مہنگی ہو گئی، اور مہنگی ہونی تھی، منگوائی نہیں بر وقت. ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو پرواہ ہے اپنے تعیش کی پرواہ ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہے. ان کے کروڑوں اربوں روپے ان کے محلات پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ 300 400 کنال کے 3000 ہر کنال کا مکان ہے شریف خاندان کا، اور جو محلات ہیں زرداری کے ان کی کبھی کسی نے تفصیل بیان نہیں کی ہے. ادھر یہ ہے، ادھر جناب یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کی، مولانا خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک کے بانی، ان کی برسی ہے، ان کا مرید کے منائیں گے. اب وہ ڈھانچہ تو ان کا انٹیکٹ نہیں ہے لیکن کوشش تو کریں گے. فدائین ان کے پاس بھی ہیں. پھر یہ نہیں پتہ چل رہا سعد رضوی اور انس رضوی کہاں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اداروں کے پاس ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پتہ چلا لیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پولیس کے پاس ہیں، کچھ کہتے ہیں سیف ہاؤسز میں رکھے. بہرحال زیادہ امکان یہی ہے کہ وفاق کی تحویل میں ہیں اور ان کو کچھ مطالبات ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں جو سونا تھا ان کو انہیں واپس کیا جائے، ان کے پیسے انہیں واپس کیے جائیں. اس میں ایک دلچسپ خبر یہ آئی ہے، آج ہی کسی نے دی، میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، بہت سی باتوں کا نہیں پتہ چلتا، کہ محسن بیگ صاحب جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے بعد ذرائع نے تردید کی اور یہ کہا کہ پہلے دن جو تصویر انہوں نے وائرل کی تھی، جو انہوں نے اپلوڈ کی تھی، وائرل تو اس نے ہونا ہی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تصویر تھی. تو اس کے بعد چیف نے کہہ دیا تھا کہ میری کسی تقریب میں انہیں نہ بلائیں اور میرا نام وہ استعمال نہ کریں. لیکن بہرحال وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. زرداری صاحب کے بھی قریب تھے اور بھی کئی لوگوں کے قریب رہے، پھر وہ عمران خان کے بھی قریب رہے، پھر ان سے ناراض ہو گئے. عمران خان کے قریب ہونے کا کیا فائدہ بھائی؟ اف یو آر ناٹ سیلف لیس، آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس سے لے کچھ نہیں سکتے. نوکری کی سفارش بھی وہ مشکل سے کرتا ہے، شاید کبھی کیا، میرے علم میں نہیں کی ہے. ہاں جی، بیچ میں ایک بات آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. ٹماٹر ہو گیا 500 روپے کلو. مجھے یاد نہیں رہتا، گھر والوں سے کہوں کہ ٹماٹر ڈالنا بند کریں. ٹماٹر کا یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے، یہ وہاں سے آیا امریکہ سے. یہ ٹماٹر کون استعمال کرتا تھا کھانے میں؟ اور شوربہ گاڑھا کرنا ہے تو پیاز ذرا زیادہ ڈال لیں، دہی ڈال لیں. ہاں جی، اب تو شوربہ گاڑھا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو 500 روپے ہو گئے ہیں. تو مجھے یاد آیا کہ یہ کچھ اینکر تھے. ایک اینکر وہ ہے جو عمران خان سے اختلاف رکھتے ہیں. میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے، ہمیشہ یہی رہے گا، میں اس پہ قائم ہوں. ضروری نہیں ہے وہ کرپٹ ہوں، میں ان سے تباہ کروں نہ کروں. ایک ہیں بھاڑے کے اخبار نویس، یہ گئے جمعہ بازاروں میں اور اتوار بازاروں میں، او ٹماٹر 120 روپے، ٹماٹر 120 روپے، ٹماٹر 120 روپے. وہ آٹم ہم گر پڑا ہے، فصل کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں صارفین کی انجمنیں نہیں ہیں کہ بھائی ٹماٹر خریدنا بند کر دو، قیمت گر جائے گی. اور میں آپ سے اب بھی کہتا ہوں کہ کل کوئی ٹماٹر نہ ڈالے. ہمارے پختونخوا والے بھائی تو بس ڈالتے ہی ٹماٹر ہیں، پیاز ڈالتے ہی نہیں. تو اس کی جگہ تھوڑا سا دہی ڈالو،
تو مت خریدو ٹماٹر. کیوں ٹماٹر خریدتے ہو؟ یہ پوری کمپین ہونی چاہیے. اس کی قیمت گرے گی, گر کے بھی 200-300 روپے ہوگی, اس کو کاشتکار کو فائدہ. ویسے کاشتکار بیچارہ جو ہے تو مظلوم ہی, لیکن 500 روپے کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مصنوعی, یہ آڑتیں کرتے ہیں کہ کاشتکار کو کہاں پیسہ ملتا ہے بیچارے کو. اچھا, یہ ساتھ یہ ہو رہا ہے جو نفرت پھیل رہی ہے حکومت کے خلاف. نون لیگ کے بعض لیڈرز ہیں جن کو بعض اخبار میں اس کنیزہ کہتے ہیں, بھائی میں نہیں کہتا, بعض لوگ کہتے ہیں, وہ پرائس کنٹرول کے لیے پولیس کے ساتھ مل کے چھاپے مار رہی ہیں. اور وہ ان میں سے ہر کوئی محترمہ مریم نواز ڈانٹتی ہیں, انسلٹ کرتی ہیں. ایک چھوٹا دکاندار جو ہے, یہ ہمارے کونے پہ جس سے ہم سبزی خریدتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے. اب یہ مجھے پتہ ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے یہ شکرکندی مہنگی بیچ رہا ہے, لیکن میں خریدتا ہوں ان سے. اب میں منڈی جاؤں گا تو پٹرول تو ہے جناب 250 روپے لیٹر, شاید 260 ہے, 65 ہے, کتنا ہے. تو اس کا مطلب ہے 4 لیٹر پٹرول. تو اس کی بجائے میں مہنگی شکرکندی مہنگے کیلے سے خریدتا ہوں, سبزی بھی مہنگی خریدتا ہوں. مجھے معلوم ہے اس کو ایک کرایہ بہت دینا پڑتا ہے. ایک یہ 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتا ہے. ایک یہ سزوکی پہ سامان لاد کے لاتا ہے. ہر چیز اس کے پاس خود بخود تو نہیں پہنچتی ہے, اور شریف آدمی ہے تو کیا ہے, مجبوری ہے. تو وہ اب ان کی انسلٹ کی جاتی ہے. وہ بھائی ڈاکو تو ہیں جو تمہارے آقا ہیں, سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں, جنہوں نے جعلی حکومت بنائی ہے ڈکیتی سے رزلٹ تبدیل کر کے. اسکولوں کے اساتذہ کی مدد سے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے, یونین کونسلوں کے سٹاف کی مدد سے, تحصیلداروں کی مدد سے, پٹواریوں کی مدد سے. بائی دی وے ایک اور بات یاد آ گئی. کل دیبال پور سے میسج بھیجا کسی نے, بھائی آپ کیسے کہتے ہیں 20,000 روپے دے رہے ہیں, 10,000 دے رہے ہیں, اور ایم پی اے دے رہا ہے. اب ایم پی اے 10,000 روپے کھا رہا ہے, یہ دیے ہی 10,000 کے ہیں, تو 20,000 کا اعلان کیوں کیا تھا؟ 10,000 تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. یہ جو خواتین کا گروپ ہے, اب وہ چونکہ خواتین ہیں تو میں زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا. ان کا خیال ہے کہ مریم نواز الیکشن ہمیشہ فارم 47 میں ہوں گے, محترمہ مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی, یہ وفاقی وزراء بنیں گے. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. ادھر وہ باٹے کا تھا, میں نے آپ سے عرض کر دیا. اور پیسے جو ارکان اسمبلی کو دے رہے ہیں, ترقیاتی منصوبے پہ پنجاب اسمبلی میں بہت چیخو پکار ہوئی ہے. گجرانوالہ کے ایم این اے نے کہا ہے کہ یہ سارے ان کو کیوں دیتے ہیں پیسے اپنے لوگوں کو, اور ہمیں بالکل 100% محروم, کہ ہمارے علاقے میں کیا کالج یونیورسٹیاں نہیں ہونی چاہیے. گجرانوالہ کے ایک ایم این اے, نام ذہن سے اتر گیا. تصویروں کا تو خیر اب کیا بار بار ذکر کرنا, اتنا بیڈ ٹیسٹ کا مظاہرہ کیا ہے, کراہت ہونے لگی ہے, کیا ہونے لگی ہے. بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں ہیں, مگر کیسی تیاریاں ہیں. پچھلی دفعہ تو الیکشن ڈکیتی ہوئی تھی, اب پتہ نہیں کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن غیر جماعتی کا الیکشن کیا ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, کیونکہ جماعتی الیکشن ہوں گے تو عمران خان کی تصویر لگائی اور 70% ووٹ لے لیے, اور باقی 6 امیدوار اور کھڑے ہوں گے, 10% ان کو مل جائیں گے. مگر یہ تھانے داروں کے ذریعے الیکشن ہوں گے, اور ضلع کونسل تو ہے نہیں, تحصیل کونسل ہے, قوانین بدل دیے ہیں, اور وہ یونین کونسل کا چیئرمین منتخب کریں گے. وہ گنتی کے ایوب خان والا نظام, اس سے بھی بدتر. ایوب خان کے بلدیاتی نظام تو تھا ہی غیر سیاسی, تو وہ اپنا جو ہے تھانے داروں کے ذریعے وہ جتائے جائیں گے, اور فساد ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا. آزاد کشمیر میں ہوا ہے, پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, یہ بڑھے گا. یہ بالکل اسی راستے پہ جا رہے ہیں جیسے نیپال میں ہوا, جیسے آزاد کشمیر میں ہوا, جیسے سری لنکا میں, اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور اسی راستے پہ نہیں چلنا ہے. ہوتا کیا ہے اور کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. خدا نہ کرے کہ انارکی ہو, بدامنی ہو. بدامنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا بلدیاتی الیکشن کا, اب انہوں نے راستہ نکال لیا ہے.
کیونکہ دھاندلی کیے بغیر، جیسے کانسٹیبل رشوت لیے بغیر نہیں رہ سکتا، ویسے 100% کانسٹیبل رشوت نہیں لیتے. ایسے کانسٹیبل ہو سکتے ہیں جو نہ لیتے. 100% پٹواری نہیں. ہمارا پٹواری تھا ایک، وہ آیا، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم نے کچھ زمین خریدی تھی، وہ سستی سی بنجر سی زمین تھی، وہ خریدی تھی کہ شہر کے قریب آ جائے گی 10-20 سال میں. تو وہ اپنا آیا اور اس نے کہا کہ جی وہ رشوت کا سلسلہ ہے، اور میں تو نہیں رشوت لینا چاہتا، مگر اوپر والے تنگ کرتے ہیں، مجھے کہیں ایسی جگہ لگوا دیں کہ جہاں رشوت نہ لینی پڑے. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کوشش کامیاب ہوئی تھی، یعنی میرا خیال ہو گئی تھی کامیاب. تو وہ اس کو کہا کچھ ہمارا پرائیویٹلی کام کر دیا کرو، کاغذات جانچ دیا کرو فارغ وقت میں. تو کاغذات جعلی بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کو ایک دفعہ اس نے بہت غیر معمولی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، تو اس کو کچھ پیسے بچے، تو اس کو کچھ پیسے جو ہے بھیجے، تو ہی ریفیوزڈ. اس نے کہا میں تنخواہ لیتا ہوں. میں نے حالانکہ تو انعام لینا تو کوئی جرم نہیں ہے. پٹواری تو ایسے ہو سکتے ہیں، کانسٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، پولیس میں نے کئی دیانتدار افسر دیکھے، ان کا ذکر بھی کرتا رہوں گا آپ سے. لیکن لیڈر، سیاسی لیڈر ان پارٹیوں کے، یہ حکمران پارٹیوں کے، کوئی لیڈر اگر کرپٹ نہ ہو، افضل چاند کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو تعجب خیز بات ہے. تو یہ جیل سازی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ 25 اکتوبر کو آپ کو معلوم ہے استنبول میں اپنا بات چیت ہوگی، پاکستان افغانستان کا معاہدہ ہو گیا. ایک دوسرے کے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے، لیکن کشیدگی باقی ہے. یعنی معاہدہ کیا ہے؟ پاکستان بمباری نہیں کرے گا، وہ خود کچھ بمبار نہیں بھیجیں گے. لیکن اس کے بعد جو بیانات سامنے آئے ہیں دونوں طرف سے، ادھر رانا ثناء اللہ تعالیٰ فساد کا کوئی موقع انہیں دے، اور خواجہ اعظم اور شہباز شریف، اور ادھر وہ ملا یعقوب وزیر دفاع اور وزیر خارجہ، اور بعد نے تو ایسی زبان استعمال کی کہ سبحان اللہ، کوئی احساس نہیں، مسلمانوں کے پاس ہی جان کے سوا کچھ باقی نہیں ہے. نہیں جی، غور و فکر حکمت نام کی کوئی چیز نہیں. تو بڑے موٹے موٹے اعداد و شمار آپ کو معلوم ہی ہیں. 200 طالبان پاکستان کا کلیم تھا جہاں بھاگ ہوئے ہیں، اور 58 پاکستانی، اور سرحدیں بند رہیں. تجارت میں $2 بلین کی تجارت ہے، اس سے ہاتھ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ سرحدوں کی نگہبانی کی جائے تو 100 ارب روپے کا اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے، 200-300 ارب کا ہو سکتا ہے. تاجروں کا تب نقصان ہوا ہے. 18 لاکھ افغانیوں کو ہنگامی طور پر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. دونوں طرف کے جو میڈیا ہے اور دانشور ہیں، مفکر، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں. کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ نفرت جب گہری ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جنگ کا مزہ چکھو. جیسے کوئی ذاتی نفرت ہوتی ہے کسی کی تو وہ کہتا ہے ہاں جی 2500 شہری پاکستان کے شہید ہوئے ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں، بمبار، خودکش بمبار یا دوسرے. کیا چاہتے ہیں وہ بالکل یہ جو ہے لال مسجد والے، ان کا تو کچھ تفصیل ایک دن شاید میں نے آپ سے عرض کی تھی. یہ تو کہتے تھے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں پاکستان کا ملا عمر ہوں. بھئی آپ کے مکتب فکر میں 10% لوگ ہیں اور خواب پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو ان کو علماء نے سمجھایا بھائی صاحب باز آؤ. وہ باقی لال مسجد کا قصہ اس کے علاوہ ہے، اس میں جو حکومت نے بھی زیادتی کی، لیکن اب وہ تلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی، وہ دو حصوں میں بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چیخ رہے ہیں. کچھ لوگ محتاط ہیں، اور مگر یہ جو لال مسجد والوں کے حامین ہیں تو احتیاط نام کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو بعض مکاتب فکر کو بالکل کفار ہی سمجھتے ہیں، اور سبھی مکاتب فکر میں یہ پرابلم. جو آدمی مکتب فکر میں پھنس گیا بس وہ گیا. یہ کہتے ہیں جی یہ پشتون علاقہ ہمارا ہے، ہم اس پہ حکومت کریں گے. حکومت تو کہ خاک کریں گے. وہ میں گیا اپنا سوات میں جو بہت خون ریزی ہو رہی تھی، تو واپس آ کے میں نے بتایا متعلقہ لوگوں کو، اور بھائی صاحب لوگ ان سے تنگ ہیں. 200 لڑکیوں کی خواجہ قلعہ میں جبراً شادی کر دی ہے،
اور کوئی سبزی فروش ہے، کوئی چیئر لفٹ جو ہوتی ہے اس کا آپریٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان آرمی بہت بڑی مشین ہے، ان ٹیررسٹوں کا خاتمہ کرو. ظاہر ہے وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچے، میرے کہنے سے کیا ہوتا تھا. افغان میڈیا میں بہت پراپیگنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ داعش کے مراکز ہیں. پاکستان کی سرحد کے ساتھ داعش کے کوئی مراکز نہیں ہیں، لیکن جنگ میں پہلا مقتول سچائی ہوتی ہے. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں پختون قوم پرست جو ان کے ساتھ ہیں، اور میڈیا میں کسی میں جرأت نہیں ہے کہ ان کی مذمت کرے، ان کے لیے دلائل تراشتے ہیں. ڈیورنڈ لائن کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں. بھائی امیر عبدالرحمن ان کا مقبول لیڈر تھا، اس کے ساتھ 1893 میں معاہدہ ہوا تھا. امان اللہ خان جو ہے وہ ایک انقلاب کے ذریعے آیا اور پھر ایک انقلاب کے ذریعے گیا بھی. تو 1919 میں اس نے اس کی تجدید کی تھی. چونکہ امریکہ کا جھکاؤ فی الحال پاکستان کی طرف اپنے مفادات کے لیے ہیں وہ حلیف انڈیا کے. ایک دن آپ صبح اٹھیں گے یا شام ڈلے گی تو آپ سن لیں گے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے. لیکن بہرحال فی الحال پاکستان کی طرف ہے. معدنیات چاہیے نایاب پسنی میں وہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا افغانستان میں اڈے چاہتے ہیں، پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو سلیپر سیل ایکٹیو کیے تھے ٹی ٹی پی نے وہ فی الحال تو اپنا وہ یعنی کارروائی نہیں کر رہے، لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا. مگر مولویوں کو ہدایات برقرار ہیں کہ پاکستانی فوج پہ تنقید کریں. اور لال مسجد والے تو خیر ویسے ہی مطلب کوئی کیا موضوع لفظ ان کے لیے چاہیں آپ خود ہی استعمال کریں. تو جناب والا علیمہ خان جو ہیں وہ 26 نومبر احتجاج کیس میں چوتھی بار وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے ہیں. عجیب خاتون ہے، وہ جا ہی نہیں رہی عدالت ویسے ہے کہاں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ 24 اکتوبر کو انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پرسوں یعنی 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے منسوخ. اب وہ 1 لاکھ تو علیمہ خان کو دینے پڑیں گے، خیر وہ تو دے دیں گے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں محمد حسن معاویہ ہیں کوئی صاحب، انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے اور برطرف کیا جائے. وہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے مقدمات میں تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں. سردار اسحاق کا جرم بالکل واضح ہے، بالکل آزاد جج ہیں، آزاد آدمی تو قابل قبول نہیں ہے. وہ ایرانی شاعر کہتا ہے یہ جوان آنے جری کی موت کا موسم ہے، شہنشاہ ایران کے دور کا کہتا ہے. دور ایک صحرا ہے جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، جس میں موت اور ہوا کے سوا کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. پھر شہنشاہ ایران کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا، ان کا بھی دیکھ لیں گے. مودی کا آپ کو بتا دیا، انہوں نے تنبیہ کی ہے. بس جناب یہی ہے، خبریں تو بڑی ہیں لیکن اب بہت تفصیل میں جائیں گے تو پھر بہت تاخیر ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتا ہے. پھر کوئی دوست معترض ہوتے ہیں. آج تو میرا خیال ہے کہ اتنا طویل نہیں ہوا، وہ بھی گیا تو کیا سوائے معذرت کے کیا کر سکتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوشش کر رہا ہوں مسلسل، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بتدریج یہ بر وقت ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اگر صحت واقعی بہتر ہو گئی، بہت دن آرام کر لیا، تو پھر ایک صبح بھی کیا کریں گے، یعنی صبح سے مراد ہے دوپہر، تو اور ایک جو ہے وہ مغرب کے وقت کیا کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.